السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بیوی نے جادو کرا دیا۔ یہ ویڈیو سب کو دیکھنی چاہیے، شیئر کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ ایک دن ایک خاتون ایک پروفیسر صاحب سے ملنے گئیں۔ کہنے لگیں، سر، میرا بیٹا ہماری بات نہیں سنتا۔ وہ اپنے سسرالیوں کو بہت عزت دیتا ہے، اپنے ساس، سسر اور بیوی کی بات بہت مانتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے جادو ٹونے کر کے اسے بس میں کر رکھا ہو۔ پروفیسر صاحب بہت شفیق انسان تھے، لیکن کبھی کبھی جلالی مزاج میں آ جاتے۔ بیوی کی بات سن کر پروفیسر صاحب ایک دم بولے، بیوی، تمہارے بیٹے کے کمرے میں جو بیڈ ہے وہ کس کا ہے؟ عورت، جی وہ اس کی بیوی جہیز میں لائی تھی۔ اور جو اس پر بستر ہے جی وہ بھی جہیز میں لائی تھی۔ اور جو صوفہ اس کے کمرے میں رکھا ہے جی وہ بھی بہو جہیز میں لائی تھی۔ اور جو سیف الماری ہے جی وہ بھی اس کی بیوی کی ہے۔ اور جس برتن میں وہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے جی وہ بھی اس کی بیوی کا ہے۔ اور جس ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کنگھی کرتا ہے، اس کنگھی برش سے لے کر اس آئینے تک سب آپ کی بہو کا ہی ہوگا۔ عورت کے چہرے پر اب کچھ شرمندگی کے آثار نمودار ہوئے۔ جی وہ بھی میری بہو جہیز میں لائی ہے۔ تو بیوی، جب آپ کا بیٹا سوتا اپنے سسر کے دیے ہوئے بستر پہ ہے، وہ بیٹھتا اپنے سسر کے دیے ہوئے صوفے پر ہے، اسی کے دیے ہوئے برتنوں میں کھاتا ہے، اس کے دیے ہوئے گلاس میں پانی پیتا ہے، بال بنانے کے لیے اسی کا دیا ہوا برش استعمال کرتا ہے، تو بیوی، بیٹا تو آپ کا نمک حلالی کر رہا ہے۔ آپ نے اسے در حقیقت ان چیزوں کے بدلے گروی رکھ چھوڑا ہے، بلکہ بیچ ہی رکھا ہے۔ بیوی، آپ نے اسے جب وہ کنگھی سے لے کر گلاس تک کسی کا دیا ہوا استعمال کر رہا ہے، بیٹھنے کے لیے صوفہ، بیڈ، بستر، کمبل، چادر سب دوسروں کا دیا ہوا استعمال کر رہا ہے، تو خودداری تو اس کی اسی دن مار دی۔ تم لوگوں نے جب یہ سب ٹرک بھر کر گھر لائے تھے، بیوی، جادو تو تم نے خود کروایا اس پر۔ اب جب وہ نمک حلالی کر رہا ہے تو آپ اعتراض کر رہی ہیں۔ اگر بیٹا پیدا کر لیا، شادی کے لیے لڑکی بھی ڈھونڈ لی تو سامان بھی خود بناتے، کم از کم اس کی خودی تو زندہ رہتی۔ غیر کے سامان پر عیاشی کرنے والے سے آپ کون سی وفاداری اور غیرت کی امید لگائے بیٹھی ہیں؟ پروفیسر صاحب کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ معاشرے کے ہر جہیز خور انسان کے منہ پر تماچا رسید کر رہے ہوں۔ مجھے زندگی میں پہلی بار اس دن محسوس ہوا کہ عملی طور پر جہیز اس ایک لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ بھی حید کر لیجئے کہ اپنی آئندہ نسلوں کو جہیز کے بدلے گروی نہیں رکھیں گے۔ اگر رب کریم نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے تو اشیائے ضرورت کے لیے اسے گروی مت رکھیں۔ اس کی خودداری کا سودا ایک ٹرک سامان کے ساتھ مت کیجیے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ زہیب فیضان علی خان، نام لے کے دعا کیجیے۔ شکریہ۔